ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو حافظ نوید الحسن کا سلام پہنچے. آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ 1996 امریکہ کے شہر واشنگٹن میں صبح 10 بجے کلاس سٹارٹ کی. ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ سر میرا ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھنے چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے، سر آپ کا اپنا خواب کیا ہے؟ تو ٹیچر بلیک کافی کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھتا ہے اور منہ پر ایسے ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا. پوری کلاس کہکا لگاتی ہے اور وقت گزرتا رہا اور دنیا نے سر اس بندے کو 2 بار امریکہ کا صدر دیکھا ہے، باراک اوباما. اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد سب سے پہلے جو جملہ اس نے بولا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ نتھنگ از امپاسبل، دنیا میں کچھ ناممکن نہیں ہے، خواب دیکھنے چاہیے، خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں. تو نکتہ وروں نے ہم کو سجایا، خاص بنو اور عام رہو. نکتہ وروں نے ہم کو سجایا، خاص بنو اور عام رہو. محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیگین کالج اور قاسم علی شاہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ٹائپ پہ تشریف لے ہیں. جی قاسم علی شاہ اکیڈمی، آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ جی جواب درست ہے. آپ سے پہلا سوال ہے کہ چائے کی پروڈکشن سب سے زیادہ کس ملک میں ہوتی ہے؟ چیلنج. جی جواب درست ہے. جی قاسم علی شاہ اکیڈمی، آپ سے سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سا پھل ہے جس میں 25% آکسیجن ہوتی ہے؟ ایپل. جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے جی دنیا کی سب سے لمبی دیوار کون سی ہے؟ جی جواب درست ہے. جی گین اکیڈمی، آپ سے سوال ہے کہ دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے پاس محل نہیں؟ جنگل کا بادشاہ. جی جواب درست ہے. جی قاسم علی شاہ اکیڈمی، آپ سے سوال ہے کہ زینت القرآن کس سورت کو کہتے ہیں؟ جی جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے کہ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہے؟ جی جواب درست ہے. جی قاسم علی شاہ اکیڈمی، آپ سے سوال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہیں؟ چلیں. جی جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی پہلی ایئر لائن کون سی ہے؟ جی جواب درست ہے. جی قاسم علی شاہ اکیڈمی، آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ کون سے معروف شاعر نے لکھا؟ جی جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ جی جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ بلوچستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ جی جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟
قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ چلے جی جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ خشکی کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ جی جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے کہ کشتی کس کی ایجاد ہے؟ جی جواب درست ہے. جی سوال و جواب کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. تو ابھی ہمیں ونر ٹیم کا بتائیں گے عباس صاحب. جی کلیپنگ کا انڈیکیشن انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیش پرائز دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں بابر زمان ڈلو. جی ان کے لیے کلیپنگ کریں. جی بہت تالیاں ان کے. بہت شکریہ سر. سوالوں جو آپ کی نشست شروع ہوتی ہے. علی ٹون اکیڈمی اور رائز اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ڈائس پہ آئے ہیں. جی رائز اکیڈمی آپ سے پہلا سوال ہے کہ رقبہ کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ زور سے بولیں. چلیں. جی رقبہ کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. جواب درست ہے. جی علی ٹاؤن اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس ماہ کو ہوئی؟ جی جواب درست ہے. جی رائز اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، یہ جملہ کس نے کس کو کہا؟ چلیں. نہیں جی اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا سورۃ الہود آیت نمبر 46 میں. اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ کوفہ کس ملک کا تاریخی شہر ہے؟ جی جواب درست ہے. جی رائز اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں بننے والے پہلے ٹریکٹر کا کیا نام ہے؟ چلیں. باغبان. پاکستان میں بننے والے پہلے ٹریکٹر کا نام باغبان تھا. جواب درست ہے. جی علی ٹون اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ قرارداد پاکستان کس زبان میں پیش کی گئی؟ انگلش زبان میں پیش کی گئی. جواب درست ہے. جی رائز اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ زور سے بولا کریں. چلیں. انگریزی. پاکستان کی سرکاری زبان انگریزی ہے. جواب درست ہے. علی ٹون اکیڈمی آپ سے سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا؟ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے جی امہات المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ زور سے بولا. چلیں. امہات المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا جاتا ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کب سے شروع ہوا؟ کن کے دور سے شروع ہوا؟ اسلامی کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا. غلطی ہوگی. سوال ہے جی مفکر پاکستان کن کو کہا جاتا ہے؟ جی جواب درست ہے. جی آپ سے سوال ہے جی فیلڈ مارشل ایوب خان کتنے عرصہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے؟ چیلنج. فیلڈ مارشل ایوب خان کتنے عرصہ تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے؟ صرف 4 دن تک ایوب خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے. غلطی ہو گئی. 4 سال. جی آپ سے سوال ہے کہ گوادر پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے کس ملک کا حصہ تھا؟
چلیں گوادر پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے ملک عمان کا حصہ تھا. پاکستان نے اسے 8 ستمبر 1958 کو $3 ملین میں خریدا تھا. جی آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ کہاں ہے؟ چلیں نہیں جی، پاکستان کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ لکی مروت میں ہے. غلطی ہو. آپ سے سوال ہے کہ مارکیٹ کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی نیٹ ورک کمپنی کون سی ہے؟ جواب درست ہے. جی آپ سے لاسٹ کوسچن ہے جی، وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا؟ چلیں نہیں جی، سب سے پہلے قطر نے پاکستان میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا. سوال جو آپ کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. عباس صاحب میں ونر ٹیم کا بتائیں گے. جی علی ٹاؤن اکیڈمی نے ونر کیا ہے، ان کے لیے کلاپنگ کا. اب ان کو کیش پرائز انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری منیب ظفر. بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. ہاں جی چھوڑ بہت شکریہ جی. سوال جو آپ کا سلسلہ دائیہ اشعار مقابلہ ہے جی، اس کے لیے داؤد فرحان اور معاذ بن عامر ڈائز پہ آ جائیں. داؤد فرحان، معاذ بن عامر، بھرپور تالیوں میں استقبال کریں. محبت تو بلا وجہ بدنام ہے، محبت تو بلا وجہ بدنام ہے، اصل دکھ تو سلو انٹرنیٹ ہے. عرض کیا ہے آلو کو گاجر سے پیار ہو گیا، یہ سن کر ٹماٹر بھی لال ہو گیا، ہرا دھنیا اور پودینہ ناچنے لگا، اتنے میں سالن تیار ہو گیا. تمہیں کیا لگتا ہے غالب، تمہیں کیا لگتا ہے غالب، مجھے تو وہ حرامی لگتا ہے. بہت سوچا لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کشتی وہاں کیسے ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہمیں تو اپنوں میں لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہمیں تو اپنوں میں لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، بیسٹ فرینڈ بھی ایسا ملا جس کے پاس دماغ کم تھا. میں پیار لکھتی رہی وہ پیاس پڑتا رہا، میں پیار لکھتی رہی وہ پیاس پڑتا رہا، ایک نکتے نے میری محبت کا سالن بنا دیا. پاکستان وہ واحد ملک ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں پیسے محفوظ کرنے کے بعد شلوار والے جیب بھی استعمال ہوتی ہے. ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ وہ پیار سے بولی، ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ وہ پیار سے بولی، یسو پنجو ہاتھ کبوتر ڈولی. بابا جی کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کو، بابا جی کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھو. پہلی، کبھی کسی کو پوری بات نہ بتاؤ. بہت غصہ آتا ہے جب ٹیچر کہتا ہے کہ تمہارا اور تم سے اگلے والے کا جواب ایک ہی تھا، تب دل سے آواز آتی ہے تو سوال بھی تو ایک ہی تھا نا. بابا جی کہتے ہیں دیکھو پتر، جس لڑکی کے پاس نیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو سیٹ ہے. یوں نہ خوابوں میں آیا کرو اے میرے دوستو، یوں نہ خوابوں میں آیا کرو اے میرے دوستو، ہم نازک دل ہیں خوفناک چیزیں سے ڈر جاتے ہیں. لفظ دوست، تشریح، عزت نہ کرنے والی عجیب و غریب بے ڈھنگا مخلوق.
نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ، حسن تو قیامت، واہ اللہ ہم فنا ہو جائیں خود کو شیشے میں دیکھتے تھے۔ ٹیچر 2 سے 2 نکلے تو کتنے بچے؟ 2 سے 2 نکلے تو کتنے بجے؟ پٹھان ہم کو سوال سمجھ نہیں آیا۔ ٹیچر تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، تم نے دونوں کھا لی، کتنے بچے؟ پٹھان سالن۔ میں نے ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر جیسے ہی اپنی شادی کی دعا کی، تارا واپس جا کر جڑ گیا۔ عشق کا سمندر بھی عجیب ہے، عشق کا سمندر بھی عجیب ہے، جو ڈوب گیا ہے وہ عاشق، جو بچ گیا وہ دیوانہ، جو تڑ رہا ہے وہ شوہر۔ اللہ بین کا چراغ اور میک اپ شدہ عورت، اللہ بین کا چراغ اور میک اپ شدہ عورت، دونوں کو رگڑو تو اندر سے جنوں نکلتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ یہ بات کارے لوگوں نے ہی پھیلائی ہے کہ کارے لوگ وفا کرتے ہیں۔ سستی چوئنگم اور گھٹیا لوگ، سستی چوئنگم اور گھٹیا لوگ شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا چائے فائدہ دیتی ہے یا نقصان؟ کسی نے پوچھا کہ چائے فائدہ دیتی ہے یا نقصان؟ میں نے کہا اگر کوئی پلا دے تو فائدہ، اگر پرانی پڑے تو نقصان۔ اس سے بچھڑے تو مر جائیں گے، اس سے بچھڑے تو مر جائیں گے، کمال کا وہم تھا بخار تک نہ ہوا۔ آج کل کی لڑکیاں حسن پر ناز کرتی ہیں، آج کل کی لڑکیاں حسن پر ناز کرتی ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں اور انگلش میں بات کرتی ہیں۔ تمہارا تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں ملتی۔ عاشق تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، ممتاز مل گئی پر شادی نہیں کرتی۔ شادی شدہ تقدیر ہے مگر قسمت نہیں کھلتی، تاج محل بنانا چاہتا ہوں مگر ممتاز نہیں مرتی۔ تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، پھر کوئی بغیرتی کی ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ گرمیوں میں ایسا لگتا ہے کہ سورج نے پاکستان کو زوم کر کے فوکس کیا ہے۔ سورج کو بھی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، سورج کو بھی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ لوڈیاں ڈالتے ہوئے پاکستان میں اپنی نانی کے گھر آ جاتا ہے۔ سردار کو پھانسی کی سزا ہوئی، سردار کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جج نے پوچھا کوئی آخری خواہش؟ سردار نے کہا میری جگہ تم لٹک جا۔ جی مزاحیہ اشعار کا سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور جس لڑکے نے ونر کیا ہے وہ واسطہ کا جی معاذ بن عامر لیپنگ کریں گے، تو ان کو پرائز دینے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں محسن علی عمر، بھرپور تعلیم ان کا استقبال کریں۔ دیا یہ بے وفا میں رو پیا، مجھے نکلی ہے دوا میں رو پیا، یاد آئے بے وفا میں رو پیا، مجھے نکلی ہے دوا میں رو پیا، یاد آئے وہ ماہی، یاد آئے سالک میں جدا ہو گئے، کسے دی لگ نظر گئی، سارے گھر آباد ہو گئے، میری دنیا اجڑ گئی،
करी के आया सी वफा मैं रो पिया, मुँह चो निकली है दवा मैं रो पिया। जिदा पखुआ दा कोई जोड़ा किसे तानी ते बांधा है, जड़ा रल के निभाया है वेला याद आंदा है। ओए दे के आया सी सजा मैं रो पिया, मुँह चो निकली है दवा मैं रो पिया। मैं दिल दे बदले दिल दे के उदाई बार कर बैठा, मैं दिल दे बदले दिल दे के उदाई बार कर बैठा। किया गलती मेरी यारों में उसनो प्यार कर बैठा। ओए यार ने कीती कोई खता मैं रो पिया, मुँह चो निकली है दवा मैं रो पिया। याद आए बेवफा मैं रो पिया, मुँह चो निकली है दवा मैं रो पिया। केड़ी गल उतर उसिए बोलना किता बंद सडे नाल तू बोलना कोई होई अफता सकू माफ करी इंसाफ करी। केड़ी गल उतर उसिए ओ डोलना किता बंद सडे नाल तू बोलना कोई होई अफता सकू माफ करी इंसाफ करी। तेरी कोई न खताए डोलना तेरा सारा पताए, डोलना कोई होई अफता सकू माफ करी इंसाफ करी। तेरी दीद होवे हुण डोलना मेरी ईद होवे हुण, डोलना कोई होई अफता सकू माफ करी इंसाफ करी। मैनू रास न आया प्यार वे हयो बिछड़िया मेरा यार वे, कोई होई अफता सकू माफ करी इंसाफ करी। तेरी कोई न खताए डोलना मैनू सारा पताए, डोलना कोई होई खता सकू माफ करी इंसाफ करी। मेरे लिखा विच नहीं तेरा मेल वे जड़ी किस्मत खेल खेल वे, कोई होई खता सकू माफ करी इंसाफ करी। वे मैं नौकर तेरे दम दी हाँ तेरे बाजू में केड़े कम दी हाँ, कोई होई खता सकू माफ करी इंसाफ करी। कोई होई खता सकू माफ करी इंसाफ करी। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं जी पुशअप तो उसके लिए कम से कम 8 स्टूडेंट जो जिसमें हिस्सा लेना है वो आ जाए। जी क्या नाम है जी आपका? क्लैप भी करें जी। मोहम्मद बिलाल ने विनर किया है, उनके लिए क्लैप।
37 38 जी मास भी नाम और डिवीजन के लिए क्लैपिंग मिली। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर्वर स्टेज पर तशरीफ लाते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन और मुअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, चश्मा सिफात है सीरत रसूल की। जनाब सदर, आज मैं जिस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूँ वह खुसूसन मुसलमानों के लिए एक मुतबर्रक बल्कि एक नहायत अहम मौजू भी है। मेरी मुराद सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और आज इसकी बाबरकत और बावकार तकरीम में अपनी बसात के मुताबिक इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदर के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक के खला को औराक बना दिया जाए, तो ये गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे हिसाब का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, ये कायनात जिसके जलवे हर कहीं रज़ा हैं, मेरे मुस्तफ़ा की मरहूम मत है। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो शम्सो कमर ना होते, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो बहरो बरा ना होते, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो जुनो मुल्क ना होते, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो शजरो हजर ना होते, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो अर्ज़ो समा ना होते, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो ये रंग ना होता, ये ढंग ना होता, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो गुल में खुशबू ना होती, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो पैगंबरी महराज को कभी ना छूती। लोगों, अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो तू ना होता, मैं ना होता, अगर होती तो महज मेरे रब जुल जलाल की ज़ाते बबरकत। जनाब सदर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत का इस कदर शौक था कि एक मर्तबा फरमाया, मेरी आरजू है कि खुदा की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदगी मिले दोबारा शहीद किया जाऊं, फिर जिंदगी मिले तीसरी बार शहीद किया जाऊं। सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फखर मौजूदात फखर नो इंसानी, सलाम इस पर के जिसने बेकसों की दस्तगी की, सलाम इस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत सादा थी। सादा खाना खाते, सादा लिबास पहनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कदर सादा थी कि ना वाकिफ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना मुश्किल होता। जनाब सदर, दुनिया ने इस अजीम तर इनकलाब देखा ना था और ना देखेगी, वो इनकलाब जो आज भी सर चढ़ कर बोल रहा है, वो इनकलाब जिसने हुकूको फर्ज फरमाकर हमें इंसानों पर एहसास आज़म किया, वो इनकलाब जिसने दुनिया के अजीम शान सुपरस्टार पैदा किए, वो इनकलाब जिसने दुनिया के सबसे बुजुर्ग तर इंसान को तरबियत दी, और वो इनकलाब जिसने फरूक आजम जैसे सिपहसालार, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बेटी और शहादत करबला जैसा खाल के जिगर बख्शा, और वो इनकलाब जिसने उमर बिन अब्दुल अजीज और सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम जैसे जरनैल तरीके आलम की जोड़ी में डाल दी है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जीने का शऊर सिखा दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद करोड़ों सलाम। वो कौन सी ज़मीन है, वो कौन सा नगर है, वो कौन सी ज़मीन है, वो कौन सा नगर है जिस जहां नहीं है तेरा घर या मोहम्मद। ऐ लबों से खुशबू महके बदन सारा, जिस वक्त मैं पुकारूं एक बार या मोहम्मद।
ہم بستیوں سے تجھ کو ہر دم پکارتے ہیں، تو ہی ہے ہمارا غمخوار محمد۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ نوید الحسن صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا بزم طارق عزیز کی اس محفل میں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز اساتذہ، معزز مہمانان گرامی اور بچوں سے التماس ہے کہ آج ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کی احسان ثواب کے لیے اول آخر دروشی اور الحمد کلاس پڑھ کے انہیں ان کے لیے احسان ثواب کے لیے بات کریں۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ دوسرے نمبر پہ آج کی یہ کرنٹ جو محفل جاری ہے اس کے بارے میں جو آپ کی بزم ہے، سب سے پہلے تو آپ کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آئی ہیو نو ورڈ ٹو ایکسپلین کہ میرے پاس ورڈ ہی نہیں ہے کہ میں بات کو کنٹینیو رکھوں۔ آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست بزم طارق عزیز کا آپ نے انعقاد کیا ہے۔ ڈارا والا میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ نے یہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جیسے منیب ظفر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، دوسرے اساتذہ کرام ہیں، ان سے بھی میری التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ اور بہت ہی اچھا یہ آپ نے اقدام کیا ہے کہ ڈارا والا کے بچوں کا ٹیلنٹ جو ابھارنے کے لیے یہ جو ایفرٹ کی ہے اس کو میں سراہتا ہوں، اور آپ کو ماشاءاللہ داد دیتا ہوں اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ بہت شکریہ۔